اللہ 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 رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسولو کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو صالح۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی اور تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اکل حلال کا بڑا اثر ہوتا ہے، حلال روزی آدمی کھائے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، حرام اور مشکوک چیزیں اگر کھا لے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی پراگندہ کپڑے میں ہوگا، نمازیں پڑھے گا، سجدے کرے گا، رو رو کے دعائیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوگا، پینا حرام کا ہوگا، پہنا حرام کا ہوگا۔ اس کے اثرات یہ پڑے کہ کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ حرام کھانے سے یہ اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک آدمی نے دعوت کی، میں چلا گیا، دعوت کھائی، کھانا کھایا، فرمایا اس کا اثر یہ پڑا کہ 40 دن مجھے گناہ کے خیالات آتے رہے۔ جب معلومات کیے تو پتہ چلا کہ اس کی آمدن مشکوک ہے۔ دیکھیں اثر کیا پڑا۔ اس کی مناسبت سے واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بابا رہتا تھا، عبداللہ ان کا نام تھا۔ وہ عبادت ریاضت کرتا رہتا تھا، جنگل جاتا، وہاں سے لکڑیاں کاٹتا، بیچتا، جو کچھ آ جاتا اس سے گزارا کرتا۔ سال بعد وہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند کی دعوت کرتا۔ دعوت کیا کرتا کہ وہ 2 روپے دے دیتا، اس سے گڑ لے لو، چاول لے لو، پکاؤ اور کھا لو۔ ہم لے لیتے، پکاتے، کھاتے، کسی کو 1 لقمہ آتا، کسی کو 2 آتے، لیکن فرمایا اس کا اثر یہ پڑتا تھا کہ مجال ہے کہ کسی آدمی کی 40 دن تک تہجد رہ جائے۔ پورا سال اس دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ وہ بابا کب کھلائے گا۔ یہ اثرات ہیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے، غیر آباد مسجد تھی، اس کو صاف کیا، چھوٹی سی مسجد
میں باقاعدہ جماعت یا اس طرح کا اہتمام نہیں تھا شاید، ایک دو آدمی تھے جو نمازی تھے۔ خیر وہاں رات رہے، ایک آدمی 3 روٹیاں لے آیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کھائی، رات کو سویا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔ میں نے کہا یہ جگہ تو بہت اچھی ہے، یہاں رہ جاؤں۔ میں اگلے دن ٹھہر گیا، تو جس آدمی نے مجھے 3 روٹیاں دی، اگلی رات اس نے مجھے 2 دی۔ 2 روٹیاں میں نے کھائی تو آپ علیہ السلام کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ اگلی رات پھر ٹھہر گیا، اس نے پھر مجھے 1 روٹی دی۔ آپ علیہ السلام کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی۔ اگلے دن پھر میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے دن 3 روٹیاں تھیں، پھر 2، پھر 1۔ اس نے کہا حضرت جی میں ایک مزدور آدمی ہوں، محنت کرتا ہوں۔ پہلے دن تو میں نے گھر تذکرہ کیا، پھر یہ گھر والی ہے، ایک بچہ ہے۔ سب نے کہا کہ ہمارا حصہ بھی ان کو دے دو، اتنا ہی تھا کہ ہم کھا سکتے، آپ کو دے دی۔ اگلے دن بچے کی حالت غیر تھی تو اس کو دے دی، باقی 2 ہم نے دے دی۔ اب تیسرا دن ہے، میرا بھی فاقہ ہو گیا، کل پتہ نہیں میری کیا شکل بنے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو حلال کھانے کا اثر کیا پڑا۔ اگر رزق حلال ہو نا اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادم نے کھانا پیش کیا، کھا لیا۔ اس کے بعد عرض کیا حضرت جی آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، جب میں پیش کرتا تھا گھر سے کھاتے تو اور بات، جب کبھی میں نے پیش کیا آپ مجھ سے پوچھتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا کہاں سے آیا تھا؟ اس لیے کہ عالم اور غیب تو اللہ کی ذات ہے نا۔ تو میں کہاں سے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ایک مجوسی بیمار تھا، میں نے اس کو ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا، اس مجوسی نے یہ کھانا پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہے کرنے لگے 2-4 لقمے ہی تھے جو کھائے تھے اور 6 دن کے بھوکے تھے اس وقت۔ اب وہ 2 لقمے 3 کہاں چلے گئے ہوں گے؟ کسی نے کہا حضرت جی اگر پیٹ بھر کر پانی پی لو تو کوئی آسانی سے ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر کر پانی پیا، پھر منہ میں انگلی ڈالی، کہے آئی، جب تک وہ لقمے نہیں نکلے تسلی نہیں ہوئی۔ یہ ہے اکل حلال ہو تو اس کے اثرات یہ پڑتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا لقب ہے شقی امت، بدبخت امت، بڑا ظالم بادشاہ۔ خود کہتا تھا کہ جس وقت نا میرے سامنے آدمی کو ذبح کراتا ہوں وہ تڑپتا ہوا نظر آئے مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ کچھ علماء صلحاء کی دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگا آج کے بعد تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو،
पहले होता था कि जिस वक्त कुछ ऊंच नीच होती तो तुम लोग हाथ उठा के दुआ कर लेते तो हुकूमत का काया ही पलट जाता। आज मैंने तुमको मशकूक खाना खिला दिया है, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। हम कहते हैं जी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, खाने हमारे मशकूक हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दामा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, जिसमें तुम्हें शक पड़ जाए उसको छोड़ दो। बिला शक चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को तो वैसे भी मशकूक खाने हजम ही नहीं होते, उनको खिताब है खाना हलाल का खाओ, पाकीज़ा खाओ। और सब बाकी सबको हुक्म है कुलू मिनत तय्यबात मा रज़क़नाकुम, हमने तुमको जो कुछ दिया है उससे से हलाल में से खाओ। अंबिया तो बड़ी ऊंची मकाम की हस्ती हैं और शान वाले मकाम वाले लोग होते हैं। सुलहा के साथ भी यही होता है कि अगर वो मेहनत कर लेते हैं तो मशकूक खाने उनको हजम नहीं होते। हजरत अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफर फरमा रहे थे, ट्रेन में किसी ने पान दे दिया, वो किताब देख रहे थे, देखा नहीं किसने दिया है, लिया और मुंह में डाला, फौरन कह शुरू हो। खादम से कहा ये किसने दिया था? उन्होंने कहा जी बच्ची जा रही थी उसने दिया था। उसने कहा उस बेवकूफ़ को पता नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना मेहनत कर रखी है कि हमें मशकूक खाने हजम नहीं होते। तो अल्लाह हिफाजत यूं करता है। अकले हलाल हलाल खाकर अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब दुआ मांगो तो उसको 2 पर लगा दिया करो, वो आसमानों को चीरती हुई अर्श पे चली जाएगी। अकले हलाल सिद्क़ के मकाल, कि हलाल खाकर सच बोलकर फिर दुआ मांगो, बोलो जाए। मशकूक खाना अल्लाह वालों को अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया हुआ होता है। एक साहिब ने हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की दावत की, आप तशरीफ ले गए, खाना रखा गया, जैसे खाना सामने आया ना हज़रत ने फरमाया मैं तो नहीं खाता। हज़रत जी खा लो, आपके लिए तो दावत बनाई। हज़रत ने उस आदमी को आगे बुलाया, फरमाया ये रोटी उठाकर सूंघ लो, चलो मेरे होते सूंघ लो। जब उसने रोटी सूंघी ना, कहने लगा हज़रत जी उससे नापाक पानी यानी मन्नी की बदबू आ रही। घर आते ही आया, बेटी रोटी पका रही थी तो एक जूता मारा, दूसरा मारा। उसने कहा क्या हुआ? मैं तो पहली रोटी लगा रही हूँ। मैं पहले किसने पकाई? तो बताया कि फलां सही आई हुई थी उसने रोटी, उस पे गुस्ल वाजिब था, उसने उसी हालत में रोटी पकाई। अल्लाह वालों की हिफाजत अल्लाह ताला यूं करते। तो पाकीज़ा खाने की कोशिश हो, इसमें आजकल हम बहुत ही पीछे चले। हमारे ज़राए आमदन भी मशकूक हो गए और हमारे खाने की चीज़ें मशकूक हो गई हैं। उसमें जब तक मिला जुला खाता रहेगा दुआएं भी कबूल नहीं होंगी, बरक़ात भी नहीं होंगे। एक बुजुर्ग से मैंने गुजारिश की, मैंने कहा हज़रत जी
آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اولاد کو تابعدار بنائے۔ فرمائے لگے بیٹا میں نصیحت کرتا ہوں، جب تک آپ حلال کھائیں گے حلال کھلائیں گے آپ کی اولاد تابعدار رہے گی۔ جس وقت مشکوک چیزیں آ جائیں گی نافرمانی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، رسول تو پاکیزہ پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں، پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہاں مشکوک کھاتے ہیں۔ یا ایھا الرسول ان کو خطاب ہے تو باقی کون رہ گئے؟ اے رسولو کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ سے جو طیبات ہوتی ہیں وہ حلال بھی ہوتی ہیں۔ حلال اللہ نے رکھی ہے جن کو حلال بنا دیا، طیبات انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کسی دوسرے کا حق نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال نصیب کر دے، پھر میں جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کو کھانا کھلاؤں، ایک دن میں دعا کریں گے چھوٹ جائیں۔ عقل حلال کا یہ اثر پڑے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو صالح، نیک عمل کرو۔ جب عقل حلال ہوگا عمل صالح کی توفیق بھی ہو، نہیں تو پھر برا اثر پڑتے 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 آدمی پیچھے ہو جاتا، ہٹ جاتا۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں۔ اللہ کو ذرہ ذرہ کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل حلال